بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب کی ماں حضرت ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم سمجھیں گے، سنیں گے اور اس چیز کی سعادت حاصل کریں گے کہ اللہ کے نبی کی گھر والیوں کی سیرت کے بارے میں سننا سمجھنا بھی ایک ہمارے لیے شرف ہے آج کے اس پرفتن دور میں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ازواج محترات کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع عطا کیا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت زینب بنت جحش، جن کا نام حضرت زینب کنیت ام الحکم اور آپ کی والدہ کا نام حضرت امیمہ بن عبد المطلب تھا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھیں۔ حضرت زینب ان خوش قسمت لوگوں میں تھیں جنہوں نے سابقون الاولون بننے کا شرف حاصل کیا، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رہتے تھے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا۔ نکاح سے پہلے حضرت زینب اس رشتے سے خوش نہیں تھی اور حضرت زینب بنت جحش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زید کو اپنے لیے پسند نہیں کرتی، اور تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح پہ زور دیا، فرمایا کہ اسی میں بہتری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ حضرت زینب بنت جحش اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی، لیکن یہ رشتہ 1 سال سے زیادہ نہیں چل سکا اور دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا۔ تو ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا اور زینب کا نباہ نہیں ہو سکتا اور میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا کہ کچھ صبر کریں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ بہتر ہو، تو تھوڑا توجہ کریں گھر پہ۔ مفہوم یہ ہے کہ رشتے کو آپ چلائیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے کچھ عرصہ پھر اس رشتے کو چلانے کی کوشش کی، لیکن نہیں چل سکا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے فرمایا کہ زینب اور میرا رشتہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس طلاق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرما دی تھی کہ زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت زید بن حارثہ یہ بات لے کے آئے کہ ہم دونوں کا نباہ نہیں ہو سکتا اور میں طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اپنے دل میں چھپائی اور حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ فعل نہیں ہے، اور سورۃ احزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ اپنے بیوی کو اپنے نکاح میں رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی آپ نے پھر بھی ان کو اس طرف راغب کیا، لیکن چونکہ نباہ نہیں ہونا تھا اور نہ ہوا تو حضرت زید نے آخرکار طلاق دے دی۔ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدت کے ایام پورے کر چکی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کرنا چاہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ فرما چکے تھے، لیکن عرب میں اس وقت رسوم جاہلیت کا اثر باقی تھا اور لوگ منہ بیٹے کو حقیقی بیٹے کے برابر سمجھتے تھے۔ تو چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو لوگوں میں زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں بالخصوص منافقین کے اعتراض کا خیال آیا، تو اس لیے نکاح میں تھوڑا تاخیر کی اور تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ جاہلیت کی رسموں کا مٹانا منظور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی
جو کہ سورۃ احزاب کی آیت ہے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے دل میں جو بات چھپا رکھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دینے والا ہے، اور لوگوں سے نہ ڈرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اگلی آیتوں میں یہ فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے اپنے حقیقی باپ کے نام سے پکارو، یعنی کہ جو بیٹے آپ نے گود لیے ہوئے ہیں وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ان کو ان کے اصلی والد کی نسبت سے پکارا جائے اور ان کو اپنے اصلی والد کا نام دو۔ قرآن پاک میں واضح حکم آ گیا۔ تو اب کوئی امر مانے نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدمت حضرت زید کو ہی سونپی اور فرمایا کہ آپ نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینب کے پاس جائیں۔ تو حضرت زید حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ان کے گھر گئے اور ان کو پیغام دیا کہ حضرت زینب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کے خواہش مند ہیں۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اللہ کے حضور استخارہ کرتی ہوں، اور یہ کہہ کر مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ تو اس سے کچھ باتیں یہ ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ منہ بولا بیٹا کبھی حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور ان کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد جو فسادات دو خاندانوں میں شروع ہو جاتے ہیں اور بغض اور نفرت کی جو ایک لہر شروع ہو جاتی ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کا خاتمہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، اور امت کو یہ سبق دیا۔ اور جس شوہر کی بیوی سے آپ نکاح کرنے جا رہے تھے ان کی طلاق کے بعد، تو اسی کے ذریعے پیغام بھجوایا، اور وہ بھی بلا جھجک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سر آنکھوں پہ رکھ کے گئے، اور حضرت زینب جو ان کی طلاق یافتہ بیوی تھی ان کے گھر پیغام لے کے اللہ کے نبی کا گئے ان کے نکاح کے لیے۔ تو دوسری بات یہ کہ نکاح کے پیغام کے حضرت زینب بنت جحش نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمایا، اور فرمایا کہ میں اللہ سے پہلے رجوع کرتی ہوں، استخارہ کرتی ہوں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جب دونوں میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکے تو اسلام نے ایک راستہ رکھا ہے، آخری حد تک نباہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے زندگی کو دوسری جانب شروع کرنے کا۔ اس سے نہ عورت عیب دار ہو جاتی ہے، نہ مرد پہ یہ عیب لگ جاتا ہے۔ اگر ایسا خدا نہ خواستہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تقریباً ازواج جو تھیں وہ طلاق یافتہ تھیں اور آپ نے اپنے نکاح میں نہیں۔ تو چونکہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی بھی تھی اور آپ کے بیٹے سے طلاق یافتہ تھی، یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے یا امت کو سبق دینے کے لیے آپ کے نکاح میں دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ طلاق یافتہ بیوی سے نکاح نہ کیا جائے یا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہ کیا جائے۔ ادھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اللہ سے رجوع کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑی ہو گئی، اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں لیا گیا ہے، اور یہ شرف ان کے حصے میں آیا ہے کہ حضرت زید کا نام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو وہ عورت حضرت زینب بنت جحش آپ کے نکاح میں آ گئی۔ تو اس سے یہ ہوا کہ وحی کے ذریعے آپ کا نکاح ہو گیا عرش پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے مکان پر تشریف لے گئے اور بلا جھجک اندر چلے گئے، کیونکہ وحی کے ذریعے نکاح ہو چکا تھا۔ تو صبح کو بڑا عالیشان ولیمہ ہوا جس میں روٹی اور سالن کا انتظام کیا گیا، اور بعض روایات میں یہ آیت آتا ہے کہ حضرت زینب بنت جحش کا ولیمہ باقی ازواج مطہرات سے بہت شاندار ہوا۔ اس میں تقریباً کم و بیش 300 افراد نے شرکت کی، اور حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا لوگوں کو بلانے کے لیے، تو
300 افراد دعوت میں شریک ہوئے۔ 10 لوگوں کی ٹولیوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر جاتے رہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آخر میں کچھ لوگ کھانا کھا کے باتوں میں مشغول ہو گئے اور اٹھ نہیں رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیا سے باہر ٹھہرے ہوئے تھے، اندر گھر جا نہیں رہے تھے کہ اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس شرم و حیا کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ نے یہ جب کیفیت دیکھی تو سورہ احزاب کی چند آیات نازل ہوئیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو مخاطب کر کے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو ایمان والو، جب نبی کے گھروں میں بلا اجازت جب نبی کے گھروں میں جایا کرو تو بلا اجازت نہ چلے جایا کرو، اور نہ کھانے کے وقت وہاں پہ زیادہ دیر بیٹھا رہا کرو، اور اگر تمہیں کھانے پہ بلایا جائے تو ضرور آؤ، لیکن پھر جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جایا کرو، کیونکہ اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان آیات کا مفہوم تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں اتارے، اور آپ کی کیفیت کو دیکھ کے، آپ کی پریشانی کو دیکھ کے تمام مومنین مومنات کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کھانا کھا چکے تو گھروں کو چلے جایا کرو۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد اپنے مکان کے دروازے پر پردہ لٹکایا اور لوگوں کو اندر داخل ہونے کی ممانعت ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں کئی خصوصیات تھیں۔ نمبر 1، جاہلیت کی رسم، یعنی حقیقی بیٹے کو جو ہوتا ہے کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دے کے پھر اس کی بیوی کو بہو سمجھتے ہیں، اور اس سے پھر نکاح ہمیشہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا، یہ جاہلیت کی رسم مٹ گئی۔ نمبر 2، لوگوں کو حکم ہوا کہ کسی کو حقیقی باپ کے علاوہ دوسرے منہ بولے باپ سے منسوب نہ کرو، یعنی اگر گود لیا ہے جو بچہ، اس کی پرورش اگر کی جا رہی ہے تو اس کو اپنے حقیقی باپ سے ہی منسوب کرو، منہ بولے باپ سے نہیں۔ یہ حضرت زینب بنت جہش کی وجہ سے یہ حکم نازل ہوا۔ نمبر 3 یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح وحی کے ذریعے فرمایا، یہ ان کا بہت بڑا شرف تھا۔ نمبر 4، نہایت شاندار ولیمہ کیا گیا جس میں بکری کا گوشت اور روٹی، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابیہ تھی، ان کا بھیجا وہ ایک مالیدہ، ایک کھانے کا نام ہے جو عرب میں بنایا جاتا ہے، اسپیشل حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، وہ لوگوں کو دیا گیا جو بکثرت لوگوں نے شکم سیر ہو کے کھانا کھایا۔ نمبر 5، اس موقع پر آیت حجاب نازل ہوئی اور پردے کا رواج عام ہوا، یعنی گھروں پہ پردہ لٹکایا گیا۔ یہ وہ خصوصیات تھیں جن کی بنا پر حضرت زینب کو تمام ازواج محترمات پہ ایک خصوصیت حاصل ہے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دیندار، پرہیزگار، حق گو اور متقی عورت تھیں، اور عبادت اور زہد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی بھی بہت تھی، سخاوت کیا کرتی تھی، اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتی تھی، جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا تھا مساکین اور غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ جب حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ افک پیش آیا، جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے اس بات کی گواہی مانگی، تو حضرت زینب چونکہ سوکن کا رشتہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے حق گوئی کا ساتھ نہ چھوڑا اور فرمایا کہ میں نے بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو یہ ان کی بہت بڑی نیکی اور اچھے اخلاق کی مالک ہونے کی نشانی تھی کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھی اور صاف گوئی سے گواہی دی۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت زینب بنت جہش سے زیادہ سخی عورت نہیں دیکھی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 53 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ان کے انتقال کی وجہ سے مدینہ کے جو فقراء اور مساکین تھے ان میں ایک حشر برپا ہو گیا، کیونکہ آپ اپنی ان سخاوت سے ان کو بہت ہی فائدہ پہنچا۔ وفات کے وقت
ایک مکان کے علاوہ کچھ ترکہ بھی نہ چھوڑا، سب کچھ اپنی زندگی میں راہ خدا میں لٹا چکی تھیں۔ وفات سے کچھ دیر پہلے وصیت کی کہ مجھے تابوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھایا جائے، چنانچہ ان کی وصیت پوری کی گئی۔ وفات کے دن شدید گرمی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کی جگہ پر خیمہ لگوایا اور نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور حضرت محمد عبداللہ بن جحش جو آپ کے بھائی تھے، اور اسامہ بن زید اور عبداللہ بن ابی احمد اور محمد بن طلحہ جو آپ کے بھائی بھتیجے ہوتے ہیں، ان سب نے مل کے آپ کو قبر میں اتارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وفات پر فرمایا کہ وہ نیک بخت غریبوں مسکینوں کو دینے والی چلی گئی ہیں اور یتیموں اور مساکین کو بے چین کر گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک ہستیوں کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ زوجاته 11 فيما رووه واشتهر، خديجة فسودة وحفصة بنت عمر، عائشة ورملة ميمونة صفية وهند التالية، زوجته جويرية بنت خزيمة زينب وبنت جحش زينب.